نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. ابھی آج کل کورونا وائرس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بھی ہو رہی ہے جو انڈیا کے کئی علاقوں میں ٹڈیاں جو لوکسٹ ہے وہ پھیل گئے ہیں اور کھیتیاں برباد کر رہے ہیں، اور بڑی تعداد میں وہ آئے ہیں اور لوگوں کے گھروں میں کھیتوں میں وہ گھس گئے اور کئی لوگوں کی کھیتی برباد ہو رہی ہے. کہتے ہیں کہ یہ 27 سال میں اتنا بڑا لوکسٹ کا جھنڈ آیا ہے. تو ایک طریقے سے یہ تنبیہ بھی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو تمہاری کھیتیاں جو تم اپنی سمجھتے ہو اسے برباد کر سکتا ہے، پھر تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں بچے گا. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل اور فرعون کا جہاں ذکر فرمایا ہے وہاں پر یہ بھی فرمایا ہے کہ فرعون کی قوم پر اللہ نے عذاب بھیجا تھا. تو اس کا ذکر قرآن مجید سورہ اعراف میں موجود ہے. اگر آپ پڑھنا چاہیں تو آیت نمبر 103 سے پڑھ سکتے ہیں، اس کی تفسیر وغیرہ آپ کو ڈیٹیل دیکھنی ہو تو اللہ تعالیٰ نے جب قوم عاد اور ثمود کا ذکر فرمایا اور ان پر جو عذاب آئے، ان کی قوم کیسے برباد ہوئی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کی طرف بھیجا، تو انہوں نے ان نشانیوں پر زیادتی کی، یعنی انہیں نہیں مانا، جھٹلایا. تو دیکھو کہ فسادی کو کیسا انجام ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبرت کے لیے دیکھنے کہا ہے کہ ہم کیسا انجام کرتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرعون والوں سے فرمایا کہ اے فرعون، میں رب العالمین کا رسول ہوں، تو میری شان کے لائق یہی ہے کہ اللہ کے بارے میں سچ کے سوا کچھ نہ کہو. بے شک میں تم سب کے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ چھوڑ دو. فرعون کیا کرتا تھا؟ بنی اسرائیل جو قوم تھی، جو ایمان والے تھے، ان کو بہت ستاتا تھا، ان کے بہت زیادہ خون و قتل کرتا تھا، ان کے لڑکوں کو مار دیتا تھا اور عورتوں کو زندہ رکھتا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے ساتھ انہیں کر دو، تم انہیں کفر میں ڈالتے ہو تو انہیں میرے ساتھ کر دو، اور جو میں اپنے رب کا پیغام لے کر آیا ہوں تم بھی اسے مان لو. تو اس نے کہا اگر تم کوئی نشانی لے کر آئے ہو تو اسے پیش کر دو اگر تم سچے ہو. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈال دیا تو وہ فوراً ایک ظاہر اژدہا بن گیا، یعنی ایناکونڈا جو ہوتا ہے وہ بن گیا بڑا. تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی بڑی نشانیوں میں سے، معجزوں میں سے ایک تھا کہ آپ کا عصا وہ ایناکونڈا بن جاتا تھا. لیکن اس نشانی کے بعد بھی وہ لوگ نہیں مانے. تو آپ کی دوسری نشانی یہ تھی کہ آپ اپنے گریبان میں ہاتھ ڈالتے اور اسے نکالتے تو وہ روشن ہاتھ ہو جاتا، جگمگانے لگتا، روشنی والا ہو جاتا، یہاں تک کہ سورج کی روشنی بھی اس کے سامنے مدھم پڑ جاتی، وہ اتنا روشن تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کئی طرح کی نشانیاں دکھائی کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو تم میری بات مانو. تو یہ قوم فرعون کے سردار یہ دیکھ کر بولے کہ بے شک یہ تو بہت بڑا علم والا جادوگر ہے. یعنی اس زمانے میں چونکہ جادو بہت عام تھا تو وہ لوگ اسے جادو ہی سمجھ رہے تھے اور وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے تھے. تو ان لوگوں نے لوگوں کو بھڑکایا کہ یہ تمہارے ملک سے نکالنا چاہتا ہے تم کو. تو انہوں نے کہا انہیں اور ان کے بھائی کو کچھ مہلت دو اور شہروں میں جمع کرنے والوں کو بھیج دو، تو وہ تمہارے پاس ہر علم والے جادوگر کو لے آئے گے. یعنی انہوں نے شہروں میں سے، اپنے شہر سے بڑے بڑے جادوگروں کو پھر جمع کیا. چونکہ وہ جادوگر سمجھ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کو، اس لیے انہوں نے جادوگر ہوئی کو جمع کیا تاکہ ان کا مقابلہ کیا جائے. تو 70,000 جادوگروں کو جمع کیا، جن میں کچھ سردار تھے اور ان کے شاگرد لوگ تھے. تو ایک میدان میں ان لوگوں کو جمع کیا گیا اور ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنا عصا پھینکیے، کیونکہ ان لوگوں کو معلوم تھا کہ وہ پہلے عصا کا معجزہ دکھا چکے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا پہلے تم ہی ڈالو جو ڈالنا چاہتے ہو. تو ان لوگوں نے اپنی رسیاں پھینکی اور
اپنی لاٹھیاں وغیرہ ڈالی تو وہ سانپ بن گئے سارے کے سارے. جو لوگ تھے وہاں سارے ڈر گئے اور لوگوں کی نظروں پر انہیں جادو کر دی. حقیقت میں وہ سانپ وغیرہ نہیں تھے، لوگوں کی نظریں انہوں نے بند کر دی جس سے وہ سانپ دکھائی دیتے. سارے میدان جو ہے وہ سارا بھر گیا سانپوں سے. تو اب پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا ڈالا، اپنا عصا جو ہے پھینکا تو وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا. اور وہ اتنا بڑا تھا کہتے ہیں کہ وہ فرعون جہاں کھڑا تھا وہاں سے لے کر اس کی جو دیوار تھی محل کی وہاں تک اتنا بڑا منہ پھاڑے ہوئے، کئی فٹ لمبا وہ جو اژدہا تھا. تو اس اژدہے نے ان سارے جادوگروں کی جو جادوگری کے سانپ تھے سب کو نگل لیا اور پھر واپس آ کر موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں آ گیا اور عصا بن گیا. اب یہ دیکھ کر وہ جادوگر سمجھ گئے کہ یہ جو شخص ہم پر غالب آ چکا ہے اور ہمارا کوئی بس نہیں چل رہا وہ ضرور اللہ کا بھیجا ہوا ہے. تو ان جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا اور کہا کہ ہم رب العالمین پر، موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے کر آئے. تو اب فرعون نے یہ دیکھا تو بہت زیادہ وہ غصہ ہو گیا اور اس نے کہا کہ تم نے میرے سے بنا اجازت کے ایمان لے آیا. ان لوگوں کے ہاتھ پیر کاٹنے کے حکم دیا اور ان لوگوں کو سولی چڑھانے کا حکم دیا فرعون نے. تو جادوگر جو ایمان لائے تھے وہ کہنے لگے بے شک ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں اور تجھے ہماری طرف سے یہی بات بری لگی کہ ہم اپنے رب کی نشانیوں پر ایمان لائے. جب وہ ہمارے پاس آئیں تو اب وہ جادوگر دعا کرتے ہیں اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمیں حالت اسلام میں موت عطا فرما. ان کا ایمان اتنا مضبوط ہو چکا تھا ایک ہی دن میں، صبح کو تو وہ جادوگر تھے لیکن شام میں وہ ایمان والے ایسے بن گئے تھے کہ فرعون جو سب سے طاقتور اس وقت کا تھا اس کی دھمکیوں سے بھی وہ نہ ڈرے اور اللہ پر ایسا یقین آ گیا تھا کہ تو ہمیں اب فرعون سے گویا وہ کہہ رہے تب تو ہمیں کاٹ مار جو چاہے کر، ہم ایمان سے پھرنے والے نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے رب کی طرف ایک دن لوٹنے والے ہیں، وہی ہمارا حساب و کتاب کرنے والا ہے. تو اب فرعون نے یہ دیکھ لیا کہ یہ جادوگر یہ نہیں مان رہے ہیں تو قوم فرعون کے سردار بولے کیا تم موسیٰ اور اس کی قوم کو اس لیے چھوڑ دے گا تاکہ وہ زمین میں فساد پھیلائے اور موسیٰ تجھے اور تیرے مقرر کیے ہوئے معبودوں کو چھوڑے رکھے؟ فرعون نے کہا اب ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے اور ان کی بیٹیاں زندہ رکھیں گے اور بے شک ہم ان پر غالب ہیں. تو اب قوم فرعون کے سردار نے فرعون کو جو ہے اگروایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرے اور ان سے لڑے. تو فرعون نے یہ حکم جاری کیا کہ ان کے بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کیا جائے اور ان کی عورتوں کو چھوڑ دیا جائے. یہ اس کا شعار تھا، یہی کیا کرتا تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اللہ سے مدد طلب کرو اور صبر کرو، بے شک زمین کا مالک اللہ ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے وارث بنا دیتا ہے اور اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہی ہے. اور تو پھر موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا ہمیں آپ کے تشریف لانے سے پہلے بھی جو ہے ستایا جا رہا تھا اور آپ کے بعد بھی ستایا جا رہا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں قریب تمہارا رب تمہارے دشمنوں کو ہلاک کر دے گا اور تمہارے زمین میں تمہیں جانشین بنا دے گا. پھر وہ تمہیں دیکھے گا، تمہیں آزمائے گا کہ تم کیسا کام کرتے ہو زمین کے مالک بننے کے بعد. تو اب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ذرا صبر کرو اور جو تم پر مصیبتیں آئی ہے اس پر صبر کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں زمین میں ملک عطا فرمائے گا، تمہیں زمین عطا فرمائے گا، تو پھر تمہیں زمین دینے کے بعد آزمائے گا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو فرعونی ہے ان کو کئی سال قحط میں اور پھلوں کی کمی میں گرفتار کر دیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے. یعنی ایک پہلی تنبیہ تھی اللہ تعالیٰ کی کہ فرعونیوں کے پھلوں میں، ان کے کھیتیوں میں اللہ نے کمی فرما دیا تاکہ کم سے کم جب ان پر یہ مصیبت آئے تو وہ تو عبرت حاصل کرے اور یہ سمجھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. لیکن وہ لوگ نہیں سمجھے، اس کے باوجود بھی نہیں سمجھے. تو جب انہیں کوئی بھلائی ملتی یعنی کوئی نعمت ملتی، کوئی اچھی بات آتی تو وہ کہتے کہ یہ تو ہمارے لیے ہے، اور جب برائی پہنچتی نا تو وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ ہمارے رب کی طرف سے ہے یا ہمیں آزمایا جا رہا ہے، وہ بلکہ کہتے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ والوں کی یہ نحوست کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو وہ لوگ اتنے سرکش ہو گئے تھے کہ وہ اپنی غلطیوں کو مانتے ہی نہیں تھے. تو فرعونیوں نے کہا کہ اے موسیٰ تم ہمارے اوپر جادو کرنے کے لیے ہمارے پاس کیسی بھی نشانیاں لے کر آؤ، ہم ہرگز تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں. یعنی
کسی شخص کو اگر مردہ زندہ کر کے بتا دیا جائے اور بڑے بڑے معجزات دکھا دیے جائے کسی نبی کے ذریعے سے، اس کے باوجود بھی وہ ایمان نہ لائے، جبکہ اسے معلوم پڑ چکا ہے کہ حقیقت میں جو طاقت ساری طاقتوں کے اوپر چھا جا رہی ہے اور غالب آ جا رہی ہے وہی حق کی طاقت ہے، وہ آسمانی طاقت ہو سکتی ہے، اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے ایمان نہ لایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے لیے بددعا کر دی کہ یا اللہ یہ لوگ جو ہے نہیں ایمان لا رہے، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا کہ مطلب جتنی حجت پوری کرنا تھا وہ موسیٰ علیہ السلام نے پوری کر دی، اور موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی یا رب فرعون زمین میں بہت سرکش ہو گیا ہے، بہت فتنہ پھیلا ہے، اور اس کی قوم نے بھی عہد شکنی کی ہے، وعدوں کو توڑا ہے، انہیں ایسے عذاب میں گرفتار کر جو ان کے لیے سزا ہو اور میری قوم اور بعد والوں کے لیے عبرت اور نصیحت ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، قرآن مجید میں آیت موجود ہے اس واقعے کو لے کر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو ہم نے ان پر طوفان اور ٹڈی اور جوئیں جو گھن ہوتی ہے گیہوں وغیرہ میں، اور پسو جو ہوتے ہیں وہ، اور مینڈک اور خون کی جدا جدا نشانیاں بھیجی، تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم قوم تھی۔ یہ آیت کا ترجمہ تھا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے بددعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر طوفان بھیجا۔ ہوا یوں کہ پہلے بادل آیا، پھر اندھیرا ہوا، اور کثرت سے اتنی بارش ہوئی کہ فرعونیوں کے گھروں میں پانی بھر گیا، یہاں تک کہ وہ اس میں کھڑے رہ گئے، اور پانی ان کی گردنوں کی ہنسلیوں تک پہنچ چکا، ان میں سے جو بیٹھتا وہ ڈوب جاتا۔ یہ لوگ نہ ہل سکتے تھے نہ اس میں کچھ کام کر سکتے تھے۔ ایک ہفتے تک ایک سنیچر سے دوسرے سنیچر تک اسی طرح یہ لوگ مصیبت میں مبتلا رہے، اور اس کے باوجود کہ بنی اسرائیل کے گھر ان کے گھروں سے متصل تھے، یعنی ان کے گھروں سے چپکے ہوئے بنی اسرائیل کے مسلمانوں کے گھر تھے، لیکن ان ایمان والوں کے گھروں میں پانی نہ جاتا تھا۔ اللہ اکبر! اللہ نے کیسی شان دکھائی اپنی کہ ایمان والوں کو بچا لیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت کے ایمان والے جو جتنے بھی تھے وہ مخلص تھے، یعنی وہ کافروں سے دوستی اور ان سے ہمدردی والے کام نہیں کرتے تھے، آج جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ تو جو لوگ اللہ کے اس دین کے ساتھ خالص ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ یوں فرماتا ہے۔ تو جب یہ لوگ عاجز ہو گئے، انہیں پتہ چل گیا کہ یہ ختم نہیں ہو رہا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام سے یہ لوگ کہنے لگے ہمارے لیے دعا فرما دیجئے کہ یہ مصیبت دور ہو جائے، تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ بھیج دیں گے، آپ کے ساتھ کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تو طوفان کی مصیبت دور ہو گئی، زمین میں وہ سرسبزی اور شادابی یعنی گرینری آئی جو پہلے کبھی نہ دیکھی گئی تھی، یعنی زمین پھر سے پہلے سے زیادہ گرین ہو گئی، اور کھیتیاں جو ہے ان کی بڑھ گئی اور خوب ہو گئی، اور درخت خوب پھلے۔ یہ دیکھ کر فرعونی کہنے لگے یہ پانی تو نعمت تھا اور ایمان نہ لائے، یعنی وہ اس کو اللہ کی طرف سے نہیں سمجھ رہے تھے، جو مصیبت آئی تھی پانی کی وہ اسے کہہ رہے تھے یہ تو نعمت تھا، اور پھر اپنے وعدے سے مکر گئے جو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ کر دیں گے، ہم توبہ کر لیں گے گناہوں سے، تو وہ ایمان نہ لائے۔ اس طرح ایک مہینہ عافیت کے ساتھ گزرا، پھر اللہ تعالیٰ نے ٹڈی بھیجی، لوکسٹ بھیجے، وہ کھیتیاں اور پھل اور درختوں کے پتے، مکان کے دروازے، یہاں تک کہ مکان کی جو ان کی لکڑی کی چھتیں ہوتی تھی اور اس کے تختے ہوتے تھے اور جو سامان ہوا کرتے تھے اس کے، یہاں تک کہ لوہے کی کیل ہوتی تھی جو لکڑیوں میں لگی ہوئی وہ تک کھا لیا کرتے تھے۔ اتنے خطرناک ٹڈی اللہ نے بھیجی تھی، اور ان فرعونیوں قبطیوں کے گھروں میں وہ بھر گئی تھی ساری ٹڈیاں، لیکن بنی اسرائیل کے یہاں وہ ٹڈیاں نہیں گئیں، جبکہ ان کے گھر وہیں پر موجود تھے۔ اب قبطیوں نے یعنی فرعونیوں نے پریشان ہو کر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی، درخواست کی، ایمان لانے کا وعدہ کیا، اس پر عہد و پیما کیے اور وعدے کیے کہ اب ہم یہ چھوڑ دیں گے اگر ہم سے یہ مصیبت دور ہو جائے۔ تو 7 روز یعنی ہفتے تک ٹڈی کی مصیبت میں یہ لوگ مبتلا رہے، ایک ہفتے تک۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کو نجات ملی۔ کھیتیاں اور پھل جو کچھ باقی رہ گئے تھے انہیں دیکھ کر کہنے لگے یہ ہمیں کافی ہے، ہم اپنا دین نہیں چھوڑتے۔
مطلب اب یہ ٹڈیاں کا عذاب ختم ہوا تو وہ لوگ پھر سے سرکش ہو گئے، کہنے لگے جتنی بچی ہے وہی ہمیں کافی ہے، ہم ایمان نہ لائیں گے۔ اور جو اپنے وعدے کیے تھے ان لوگوں نے وہ اپنا پورا نہیں کیا، اور پھر سے برائیوں میں مبتلا ہو گئے، شرک اور کفر وغیرہ جو ان کی رسمیں تھی اس میں مبتلا ہو گئے۔ 1 مہینہ اس طرح پھر سے عافیت سے گزرا، پھر اللہ تعالی نے قمل بھیجے۔ قمل کہتے ہیں جس طرح گھن ہوتی ہے، پسو ہوتے ہیں وہ، یا پھر جوئے جو ہوتی ہے اسے کہا جاتا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ چھوٹا سا کیڑا تھا، اس کیڑے نے جو کھیتیاں اور پھل باقی رہ گئے تھے وہ سارے کھا ڈالے۔ یہ کیڑا کپڑوں میں گھس جاتا تھا اور جلد کو، اسکن کو کاٹ دیتا تھا اور کھانوں میں بھر جاتا تھا۔ اگر کوئی 10 بوری گیہوں پساتا، چکی پر پیستا تو 3 سیر واپس لاتا، یعنی 10 بوری لے جاتا تو اس میں سے 1 بوری میں سے کچھ تھوڑا سا وہ آٹا واپس لے کر آتا، اتنے ہو گئے تو یہ گھن جو ہے، باقی سارے وہ جو کیڑے تھے وہ کھا لیتے تھے۔ یہ کیڑے فرعونیوں کے بالوں میں، ان کے بھووں میں اور ان کی پلکیں تک چاڑ گئے تھے، ان کے جسم پر چیچک کی طرح یہ بھر جاتے، یہاں تک کہ ان کیڑوں نے ان کا سونا دشوار کر دیا تھا۔ اس مصیبت سے فرعونی چیخ پڑے اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی، ہم توبہ کرتے ہیں، آپ اس بلا سے دور ہونے کی دعا فرما دیجیے۔ تو 7 روز تک اس مصیبت میں وہ پھر سے مبتلا رہے، اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تو یہ مصیبت ان سے دور ہوئی۔ اب دیکھیے کتنے بار ہو چکا ہے، کتنے نشانی اللہ نے بھیجی، اس کے باوجود بھی فرعونیوں نے پھر سے اپنا وعدہ توڑ دیا، اب پھر سے جو ہے پہلے سے زیادہ خراب عمل کرنے شروع کر دیا۔ 1 مہینہ ان پر تو امن رہا، اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ ان پر جو ہے اپنا عقاب نازل فرما، تو اللہ تعالیٰ نے مینڈک بھیجے، اور یہ حال ہوا کہ آدمی کہیں بیٹھتا تو اس کی بیٹھنے کی جگہ سارے کے سارے مینڈک بھر جاتے، بات کرنے کے لیے منہ کھولتا تھا وہ مینڈک کود کر اس کے منہ میں چلا جاتا، ان کی ہانڈیوں میں، چولہوں میں مینڈک، کھانوں میں مینڈک، اور جو ہے چولہے تھے ان پر مینڈک ہی مینڈک تھی، اس سے ان کی آگ نہیں چلتی، لیٹتے تو مینڈک اوپر سوار ہو جاتے۔ اس مصیبت سے فرعونی رو پڑے، چیخ پڑے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی، اب کی بار ہم پکی توبہ کرتے ہیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے عہد و پیما کیے، ان سے وعدے لیے، اس کے بعد دعا کی تو 7 روز کے بعد یہ مصیبت دور ہوئی۔ پھر 1 مہینہ اسی طرح سے گزرا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنا وعدہ توڑ دیا فرعونیوں نے، اور اپنے کفر کی طرف لوٹ پڑے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تو تمام کنوؤں کا پانی، نہروں اور چشموں کا پانی، دریائے نیل کا پانی، غرض کے ہر پانی ان کے لیے تازہ خون بن گیا، بہتا ہوا۔ انہوں نے فرعون سے اس کی شکایت کی تو کہنے لگا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادو سے تمہاری نظر بندی کر دی، یعنی جو تم دیکھ رہے ہو حقیقت میں خون نہیں ہے، وہ تمہیں صرف دکھائی دے رہا ہے۔ تو انہوں نے فرعون سے کہا تم کس نظر بندی کی بات کر رہے ہو، ہمارے برتنوں میں خون کے سوا پانی کا نام و نشان نہیں ہے۔ مطلب اگر وہ جادو کرتے تو یہ کسی ایک جگہ ہوتا کہ ہر پانی میں ہی خون آ گیا۔ یہ سن کر فرعون نے حکم دیا کہ قبطی بنی اسرائیل کے ساتھ ایک ہی برتن سے پانی پیے، یعنی چونکہ بنی اسرائیل کے پانی جو ہے وہ خون نہیں بنے تھے، اور بنی اسرائیل کہیں سے پانی لیتا تو وہ پانی ہی آتا، تو اس فرعون نے کیا کہا، تم بنی اسرائیل کے ساتھ ایک ہی برتن سے پانی پیو۔ لیکن یوں ہوتا کہ جب بنی اسرائیل نکالتے تو پانی نکلتا، جب قبطی نکالتے یعنی فرعونی نکالتے تو اسی برتن سے خون نکلتا، یہاں تک کہ فرعونی عورتیں پیاس سے عاجز ہو کر بنی اسرائیل کی عورتوں کے پاس آئی اور ان سے پانی مانگا تو وہ پانی ان کے برتن میں آتے ہی خون میں بدل گیا۔ یہ دیکھ کر فرعونی عورت کہنے لگی کہ تو پانی اپنے منہ میں لے پھر میرے منہ میں ڈال، لیکن جب اس بنی اسرائیل کی عورت کے منہ میں ہوتا تو وہ پانی ہی ہوتا، جیسے ہی اس عورت کے منہ میں آتا تو وہ خون بن جاتا۔ جب فرعونی عورت کے منہ میں یہ پانی جاتا تو وہ خون بن جاتا۔ فرعون خود پیاس سے بےتاب ہو گیا تو اس نے تر درختوں کی رطوبت چوسی، یعنی جو درختوں پہ پانی ہوتا تھا وہ چوسنے کی کوشش کیا، وہ رطوبت جب وہ پانی منہ میں جاتا تو وہ خود خون بن جاتا۔ 7 روز تک خون کے سوا کوئی چیز پینے کی ان لوگوں کو میسر نہ آئی۔ اللہ کا ایسا عذاب ہوا تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی اور ایمان لانے کا وعدہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا فرمائی، یہ مصیبت بھی دور ہوئی، مگر اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ وہ لوگ
ایمان نہ لائے، اتنی مصیبتوں پہ مصیبتیں اور بار بار کھلے معجزے دکھانے کے بعد بھی وہ لوگ ایمان کا وعدہ کرتے، اور جب مصیبت دور ہو جاتی تو وہ لوگ پھر اپنی ہٹ درمی پر آ جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے آگے کی آیت میں فرماتا ہے کہ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْسُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْسَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ اللہ فرماتا ہے اور جب ان پر عذاب آتا تو کہتے ہیں موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو اور اس عہد کے سبب جو اس کا تمہارے پاس ہے، بے شک اگر آپ ہم سے عذاب اٹھا دو گے تو ہم ضرور آپ پر ایمان لائیں گے اور ضرور ہم بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ کر دیں گے۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ان سے کچھ مدت تک عذاب اٹھا لیتے، جس مدت تک انہیں پہنچنا تھا، تو فوراً اپنا وعدہ توڑ دیتے، تو ہم نے ان سے بدلہ لیا تو انہیں دریا میں ڈبو دیا، کیونکہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے بالکل غافل رہے۔ اور ہم نے اس قوم کو جس سے دبایا گیا تھا، اس قوم کو زمین میں مشرقوں اور مغربوں کا مالک بنا دیا، جس میں ہم نے برکت رکھی تھی، اور بنی اسرائیل پر ان کے صبر کے بدلے میں تیرے رب کا اچھا وعدہ پورا ہو گیا، اور ہم نے وہ سب تعمیرات برباد کر دی جو فرعون اور اس کی قوم بنائی تھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے رسول نے انہیں معجزے دکھا دکھا کر اپنی ساری حجتیں پوری کر دی، اس کے باوجود بھی یہ لوگ نہ مانے۔ جب ان پر مصیبت آتی تو نبی کے پاس جاتے کہ ہم وعدہ کرتے کہ اب گناہ نہیں کریں گے، اور جب مصیبت دور کر دی جاتی تو وہی کام کرنے لگ جاتے جس سے وہ پھرے تھے۔ تو یہ واقعہ تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل اور فرعون کے ساتھ جو ہوا ہے، اور فرعونیوں پر اللہ کا عذاب جو آیا ہے۔ اس سے ہمیں عبرت کیا ملتی ہے؟ اب ہم دیکھیں، ہم ایمان والے تو ہے، لیکن عمل کے اندر کچھ جو ہے ہماری سملیرٹی ملتی ہے کہ وہ لوگ اللہ سے وعدہ کرتے تھے، اللہ کے رسول سے وعدہ کرتے تھے کہ ہم ایمان لائے کہ برے کام نہ کریں گے، اس کے باوجود جب مصیبت دور ہوتی تو وہ لوگ وہی کرتے تھے۔ آج ہمارا حال یہی ہے کہ ہم پر بیماری، مصیبت اور اللہ کی طرف سے کچھ پکڑ آتی ہے تو ہم لوگ دل ہی دل میں یا پھر دعاؤں میں کہتے ہیں یا اللہ ہم نہیں کرے گی یہ برا کام، ہم نہیں کرے گی یہ چیز، لیکن ہمارا حال یہی ہے کہ جب وہ چیز دور ہوتی ہے، جب ہمیں صحت ملتی ہے، ہم طاقتور پھر سے دوبارہ ہو جاتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ وہی اللہ کی نافرمانی شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ دنیا میں کیا کرتا ہے کہ پوری حجت قائم کر دیتا ہے کہ ایک بار، دو بار، تین بار، چار بار، پانچ بار، کتنی بار اللہ تعالیٰ مصیبت دور فرماتا ہے، اس کے باوجود بھی ہم وہی کرتے ہیں۔ تو آخری میں اللہ نے فرعونیوں کو غرق کر دیا دریائے نیل کے اندر۔ موسیٰ علیہ السلام کے لوگ گزر گئے دریائے نیل سے، لیکن جب فرعونی گزرنے کی کوشش کر رہے تھے تو وہ سارے کے سارے غرق ہو گئے۔ تو اس سے ہمیں عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ اللہ کی پکڑ سے ہمیں بے خوف نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ بے نیاز ہے، وہ ہم پر چاہے تو عقاب کر سکتا ہے۔ ہمیں اللہ کے دین کی طرف آ جانا چاہیے۔ تو آج جو کافر سرکش ہو رہے ہیں دنیا بھر میں، مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں، ان کو بھی اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ یہ اللہ کی ڈھیل ہے جو ابھی تک تمہیں دیے جا رہا ہے، اور یہ جو ٹڈیاں تمہاری کھیتی برباد کر رہی ہے نا، اگر یہ زیادہ تعداد میں اللہ بھیج دے تو تمہارے پاس کھانے کے لیے، پینے کے لیے کچھ نہیں بچے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں پر حجت قائم فرما دیتا ہے تاکہ قیامت میں اس کے پاس وہ نہ رہے کہ اللہ تمہیں ہمیں تو کوئی نشانی نہیں دکھائی، تو اللہ تعالیٰ نشانیاں تم کو دنیا میں ہی دکھا دیتا ہے۔ تو ہمیں مسلمانوں کو اب چاہیے کہ پوری طرح سے دین کی طرف آ جائے، اور جو ہم رمضان میں بھی گناہ کرتے رہے، رمضان میں بھی ڈرامے دیکھتے رہے، اس سے باز آ جانا چاہیے کہ ہمیں بھی آزمایا جا رہا ہے، ہمیں طرح طرح کی مصیبتیں بھیجی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم رات بھر جاگ کر نمازیں قضا کر رہے ہیں، اور موبائلز کے اندر وہی چیزیں دیکھ رہے ہیں، اور وہی نمازیں چھوٹ رہی ہے، وہی ماں باپ کی نافرمانی یا ماں باپ کی ناشکری ہو رہی ہے، اور وہی بڑوں کا ادب بھولا جا رہا ہے، وہی رشتہ داروں سے صلہ رحمی کاٹی جا رہی ہے، وہی دنیا داری کی محبت اپنے دلوں میں ہم بسا چکے ہیں۔ یہ چیز ہمارے ساتھ بار بار ہو رہی ہے زندگی میں، کبھی بیماری آ رہی ہے، کبھی ہمیں ستایا جا رہا ہے، اس کے باوجود بھی ہم نہیں پلٹتے۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام
کہ وہ جادوگر ایمان لائے تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہمیں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے، یعنی انہوں نے پکا یقین کر لیا تھا، عقیدہ ان کا یہ تھا کہ اب ہمیں تو رب کی طرف لوٹنا ہے، بچائے کتنی مصیبت ہے تم تو ہم اپنے دین سے نہیں پھرے۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کچھ لوگوں کا کہ ہم عقیدے میں تو چلو ایک طرح سے ٹھیک ہے، لیکن ہمارا عمل میں یہ حال ہے کہ ہم پھر جاتے ہیں۔ ہم جب کوئی مصیبت آتی ہے تو نماز کا وعدہ کرتے اپنے رب سے دلوں میں کہ اللہ اب ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، اب رمضان آئے ہم عبادت نہیں چھوڑیں گے، ہم گناہ چھوڑ دیں گے، لیکن اس کے باوجود ہم اس سے پھر غافل ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے رب کی پکڑ سے ڈرے اور ایمان پر خاتمے کی ہمیشہ دعا کرے۔ ان جادوگروں نے کیا کہا تھا؟ توفنا مسلمین، کہ اللہ ہمیں ایمان مسلمان ہمیں مار، ہمیں مسلمانیت پر موت دے۔ تو انہیں معلوم تھا کہ ساری کی ساری بھلائی مسلمان مرنے میں ہے۔ حدیث پاک ہے بخاری شریف کی کہ اعمال کا دور مدار خاتمے پر ہے، یعنی اگر جو ایمان کے ساتھ اس دنیا سے ختم ہوا اسی کے اعمال قبول ہے، دوسرے جس کا ایمان نہیں تھا اس کا کوئی بھی عمل قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو مسلمانوں سے گزارش ہے کہ اب اپنے دین کی طرف آئے اور غفلت سے نکلے۔ زندگی ختم ہو رہی ہے، یا 40-50 سال کی ایوریج زندگی ہو گئی ہے ابھی تو جو جوان ہے وہ توبہ کرے۔ جوان کی توبہ اللہ کو بہت پسند ہے، اور توبہ سے ہی یہ مصیبتیں دور ہوگی۔ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے نا کہ 40 سال تک ایک نے گناہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو قحط میں مبتلا فرما دیا۔ ہم نے دعا کی تو اللہ نے فرمایا تمہاری قوم نے 40 سال سے گناہ کرا ہے، اس کی وجہ سے تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ تو موسیٰ علیہ السلام پر وہی نازل فرمائی گئی کہ اسے کہو نکل جائے قوم سے، تب جا کے تمہاری دعائیں قبول ہوگی۔ تو یہ آج ہمارے یہاں تو گھر گھر میں گناہ گار موجود ہے، کتنے کتنے سالوں سے گناہ کر رہے ہیں، تو دعائیں کیسے قبول ہوگی؟ اور ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ جو قوم امر بالمعروف و نہی عن المنکر بن کر دیتی ہے، لوگوں کو اچھائی کی طرف لانا اور برائی سے منع کرنا بند کر دیتی ہے، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جس قوم میں صلہ رحمی ختم ہو جائے، اور یا جس محفل میں قاطع رحم ہو، یعنی رشتہ داروں سے رحم کو ختم کرنے والا، رشتہ داری کاٹنے والا، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ یہاں تک کہ صحابہ کا اثر موجود ہے، روایت موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا واقعہ ہے کہ آپ کی محفل میں آپ نے کہا کہ اگر کوئی قاطع رحم ہے تو یہاں سے اٹھ جائے، کیونکہ جس محفل میں قاطع رحم ہو اس پر اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، آسمان کے دروازے اس پر نہیں کھلتے۔ تو ہمارے یہاں تو کیسے کیسے گناہ، دعائیں کیسے قبول ہوگی؟ دوسری یہ ایک روایت ملتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک شخص کے پاس سے گزرے، وہ دعائیں کر رہا تھا رو رو کر۔ موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو وہ اسی طرح سے رو رہا تھا۔ حضرت نے عرض کی باری تعالیٰ کی بارگاہ میں، یا اللہ یہ بندہ رو رہا ہے، اس کی دعا قبول آپ فرما لیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے فرما موسیٰ علیہ السلام، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ اگر اس کا ہاتھ یوں ہی ٹوٹ جائے اٹھے یا پھر اس کی آنکھوں کے ذریعے سے اس کا دماغ بھی باہر نکل جائے، میں اس کی دعا قبول نہیں کروں گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دنیا سے محبت کرتا ہے۔ تو آج ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت کتنی ہے، آج ہم دیکھیں کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، دنیا کی محبت دل میں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو دین کی طرف مائل کرے، اور ایک دنیا ختم ہونے والی ہے، یہ کچھ وقت کا ہے، اس کے بعد کافروں کو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے، گناہ کاروں کو بھی جہنم میں جانا ہے۔ تو اس کی تیاری کرے اور اللہ کے عذاب سے ڈرے۔